بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا راز بتائیں جس کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں۔ فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ عرض کی، میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم سے نجات کیسے پاؤں گا؟ فرمایا، ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ عز و جل کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو، اپنے نفسوں کو، اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیاہ فام آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بلبلاتے ہوئے رو پڑا، تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یہ آپ کے سامنے رونے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کا آدمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اچھی تعریف فرمائی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، دنیا میں میرے بندے کی کوئی آنکھ میرے خوف سے نہیں روتی، مگر جنت میں اس کا ہنسنا یعنی خوش ہونا بہت کثرت سے ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اخروی زندگی میں رونا نہ پڑے بلکہ وہ خوش و خرم زندگی کا باسی ہو، تو اسے چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں خوف خدا کا دامن تھام لے اور اس دنیا میں اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی آنکھیں خوف خدا کے آنسوؤں سے بھر جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ پھر اگر وہ اس کے رخسار پر بھی بہہ پڑے تو اس کے چہرہ کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ذلت، اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کسی جماعت میں رو پڑے تو اللہ عز و جل اس بندے کے رونے کی خاطر اس جماعت کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے، لیکن آنسوں کے ثواب کی کوئی حد و حساب نہیں، یہ تو جہنم کے دریاؤں کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت زازان فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو جہنم کے خوف سے رویا اللہ اس کو جہنم سے پناہ عطا فرماتا ہے، اور جو جنت کے شوق سے رویا اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک خواب دیکھا جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے امت کے ایک مرد کو جہنم کے کنارے پر دیکھا جس کے پاس خوف خدا آیا اور اس کو جہنم سے بچا لے گیا۔ اسی طرح اپنی امت کے ایک دوسرے مرد کو دیکھا جو جہنم میں گرنے لگا تھا، تو اس کے پاس اس کے وہ آنسو آئے جو خوف خدا سے بہے تھے، انہوں نے بھی اسے آگ سے نکال لیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو خوف خدا میں آنسو بہاتی ہے، اور اس آنکھ پر بھی حرام ہے جو راتوں کو جاگ کر اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے۔ حضرت فرقت سنجی کہتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جنت کے شوق میں رونے والے کے لیے اپنے رب کے سامنے خود جنت شفاعت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے یہ میرے لیے رویا ہے اسے اسی طرح جنت میں داخل بھی فرما دے، اور جہنم بھی اس کے لیے اپنے رب سے پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے، اے رب اسے مجھ سے پناہ عطا فرما جیسا اس نے مجھ سے پناہ مانگی اور مجھ میں داخلے کے خوف سے رو پڑا۔ حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے تھے، اے بھائیو، تم شوق خدا سے کیوں نہیں روتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو اپنے سردار کے شوق میں روئے اسے وہ اپنے دیدار سے محروم نہیں کرتا؟ اے بھائیو، تم خوف جہنم سے کیوں نہیں روتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو خوف جہنم سے رویا اسے اللہ تعالی جہنم سے پناہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو خوف خدا سے روئے یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے، یعنی جس طرح دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے، اسی طرح خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں داخل ہونا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔